بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین اکرام السلام علیکم. ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان ایف ایم 101.4 میرپور ریڈیو آزاد جموں کشمیر ریڈیو پاکستان. ہمیشہ کی طرح ایک اہم موضوع لے کر آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں، جس کا تعلق ہماری قوم کے ساتھ، جس کا تعلق ہمارے وطن کے ساتھ، جس کا تعلق ہمارے ساتھ ہے. ہندوستانی چالیں عرصہ دراز سے 47 سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں. کشمیریوں کے حق خود ارادیت کو سلب کرنے کے بعد بہانے سے ہندوستان یہ کوشش کر رہا ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر کو اس طریقے سے ہڑپ لے کہ اقوام متحدہ کی تمام قراردادیں بھی دھری کی دھری رہ جائیں اور مہذب دنیا کے تمام ضابطے بھی منہ چڑھاتے رہ جائیں. حق خود ارادیت اور بھارتی چالیں، بھارتی سازشیں. راجہ حبیب اللہ خان صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ سے لینا چاہوں گا معلومات. تمام لوگوں کے لیے ایک اپڈیٹ ہوتا ہے آپ کی باتوں کے اندر، جس سے رائے بنانے میں مدد ملتی ہے، جس سے معلومات ملتی ہیں. کیا ہوا؟ سنیں پاکستان نے کوئی قرارداد پیش کی ہے جس کو بہت سارے ممالک نے ایک ہی سمجھیے کہ حلے میں منظور کر لیا. کیا قرارداد تھی وہ ذرا بتائیں گے؟ جی انصار صاحب، بہت بہت شکریہ. بڑا یہ ایک سینسیٹیو ایشو ہے جو آج جس کے تحت آپ پروگرام کر رہے ہیں. پاکستان کی جانب سے انصار صاحب عوام کے حق خود ارادیت کا عالمی احساس کے عنوان سے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں قرارداد پیش کی گئی، جس سے 72 ممالک جو ہیں رکن ممالک، انہوں نے اتفاق رائے سے اسے منظور کر لیا ہے. یہ جو قرارداد ہے یہ واضح طور پر غیر ملکی قبضے کے تحت لوگوں کے حق خود ارادیت کی حمایت کرتی ہے. اس زمرے میں بھارت کے زیر قبضہ مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگ بھی شامل ہیں. اتفاق رائے سے منظور شدہ جو ہے یہ قرارداد مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے لیے ایک امید کی کرن سمجھا جا رہا ہے، اور ریاست جموں کشمیر کے لائن آف کنٹرول کے دونوں اطراف کے جو لوگ ہیں انہوں نے اس کا خیر مقدم کیا ہے. اور دیکھنا یہ ہے کہ اس میں یہ بھی ہے کہ لوگوں کے مستقبل کا جو فیصلہ ہے وہ اقوام متحدہ کے چارٹر اور قراردادوں کے مطابق کیا جائے گا. تو تاریخی طور پہ انصار صاحب اگر دیکھیں اس پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ جہاں کشمیر کے معاملے کو اقوام متحدہ میں بھارت لے کے گیا، جہاں UN کمیشن برائے انڈیا اور پاکستان نے 13 دسمبر 1948 کو اور 5 جنوری 1949 کو 2 تاریخی قراردادیں پاس کیں. 5 جنوری 1949 کی قرارداد میں مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے ضروری قرار دیا گیا کہ کشمیر کا مسئلہ کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق حل ہوگا، اور اس مقصد کے لیے کشمیریوں کو حق خود ارادیت کا موقع دیا جائے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک بڑی سفارتی سطح پہ ایک اچیومنٹ سمجھا جا رہا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ زمینی جو حقائق ہیں اس سے یہ مطابقت نہیں رکھتا، کیونکہ آپ اقوام متحدہ کی اور اقوام عالم کی اگر تاریخ دیکھیں تو اس میں دیکھیں کہ کب 1948 اور 1949 کو بھی حق خود ارادیت دیا گیا تھا، اور یونائٹڈ نیشن بنیادی طور پہ جو دوسری عالمی جنگ ہوئی تھی اس کے بعد یہ اس مقصد کے لیے، یہ عظیم مقصد کے لیے یہ ادارہ قائم ہوا تھا کہ جو کمزور ممالک اور جو کمزور اقوام ہیں انہیں جو ہے یہ ان کی سپورٹ کرے گا، ان کے مسائل حل کرے گا. لیکن اگر آپ دیکھیں تو فلسطین کا اور کشمیر جو ایشوز ہیں یہ کتنے قدیم ایشوز ہیں. یہ جب سے اقوام متحدہ بنا ہے تو یہ ایشو تب سے ہیں، لیکن ابھی تک ان ایشوز جو ہیں کو حل کرنے میں کوئی کامیابی کے آثار نظر نہیں آ رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت زیادہ خوشگمانی جو ہے وہ رکھنا شاید مناسب نہیں ہے. لیکن اس میں راجہ حبیب اللہ خان صاحب دیکھیے، ابھی جیسا کہ ہمارے یہاں پہ بہت بڑی ایک اچیومنٹ ہے OIC کانفرنس، وزرائے خارجہ کی سطح کی کانفرنس، ایک پاکستان کا ایک بہت بڑی اچیومنٹ. عمران خان صاحب کی جو حکومت ہے، ان کے جتنے لوگ ہیں اس چیز کو سراہ رہے ہیں، مدح سرائی بھی ہو رہی ہے پازیٹیو معنوں میں، کہ ایک بڑی اچیومنٹ ہوئی جس میں افغانستان کا جو ڈائلما ہے، ایک بہت بڑا جو انسانی المیہ
خدا نخواستہ پیش آ سکتا ہے، اس حوالے سے بات کی گئی. فلسطین کے لیے تمام یہ جو وزرائے خارجہ کی سطح کے لوگ تھے انہوں نے بات کی کہ ہم جناب بالکل اس معاملے میں چٹان کی طرح کھڑے ہیں، اور اقوام متحدہ سمیت جتنے عالمی ادارے ہیں ان کی قراردادوں کو بھی وہاں پہ ڈسکس کیا گیا، اور کشمیر کی بھی وہاں پہ بات کی گئی. تو آج کل کشمیر میں راجہ حبیب اللہ خان صاحب وہ ڈی لمیٹیشن ایک کمیشن آیا ہوا ہے کم بخت ہمارا، ہندوستان وہاں پہ جموں کی ڈیموگرافی کو مزید تھوڑا سا چینج کر کے، اور وہاں پہ جو ان کی اسمبلی کے اندر مقبوضہ جموں کشمیر کی اسمبلی کے اندر 40% کے قریب فی الحال ان کی وہاں پہ سیٹس ہیں جموں کی، تو وہ کوئی 47.5% تک لے جا کر وہ کوشش کر رہے ہیں کہ بی جے پی وہاں پر ہندو مائنورٹی کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ مسلط کرے. تو اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ جی انصار صاحب، اس میں اس وقت یہ تجویز چل رہی ہے، یہ جو کمیشن گیا ہوا ہے کہ 7 نشستیں جو ہیں جو نام نہاد کٹھ پتلی اسمبلی جو آگے بنانے جا رہے ہیں، تو 7 نشستوں کا اضافہ اس میں کیا جا رہا ہے، اور ان 7 میں سے جو ہیں 6 نشستیں جموں کو دی جا رہی ہیں، اور 1 نشست جو ہے وہ ویلی کو دی جا رہی ہے، اور آبادی کے تناسب سے جو ہے وہ پہلے ہی جو ہے جموں کی نشستیں جو ہیں وہ زائد ہیں، پہلے ہی جموں کی نشستیں زائد ہیں. تو یہ بنیادی طور پہ انصار صاحب جس طرح کہ 5 اگست 2019 کو 370 اور 35 ختم کیا گیا، پھر اسی طرح جموں اور ویلی لداخ جو ہے انہیں لداخ کا براہ راست جو ہے وہ اسے الگ کیا گیا، اور پھر وہاں پہ جو مقامی پیر پنجال کا پہاڑی علاقہ ہے انصار صاحب، پھر یہاں جو گجر قبیلہ ہے وہاں پہ جموں میں یا دیگر وہاں پہ جو لوگ آباد ہیں، اسی طرح جو ویلی کے لوگ ہیں، بنیادی طور پہ جو ہے یہ کشمیریوں کو تقسیم در تقسیم کرنے کی ایک پالیسی ہے، جسے لوگوں کو امپاور کرنے کے نام پر جو ہے وہ تقسیم در تقسیم کیا جا رہا ہے. امپاور کرنا ایک سمجھیے کہ دھوکہ ہے، ایک فریب ہے، ایک پردہ ہے جس کے پیچھے یہ زہریلا کام وہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہندو مائنورٹی کا چیف منسٹر مقبوضہ انڈین اللیگلی آکوپائیڈ جموں کشمیر میں مسلط کرے. اسی پہ بات ہو رہی ہے. اور دوسرا انصار صاحب، پہلے آپ دیکھیں کہ جو وہاں پہ گرمائی دارالحکومت تھا وہ سری نگر تھا، اور سرمائی جو ہے یہ جموں ہوتا تھا، لیکن اب یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ مستقل طور پر جو ہے جموں کو جو ہے وہ کیپٹل بنایا جائے. جی بڑھتے ہیں جناب آج کے مہمانوں کی جانب، پینل کی جانب، اور ان سے بات کرتے ہیں. ان کا جو فکر انگیز تھاٹ پرووکنگ جو اوپینین ہے وہ آپ تک پہنچاتے ہیں. جی سامعین، اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ایک معتبر شخصیت محترمہ غزالہ سیفی صاحبہ، جو کہ ممبر ہیں کشمیر کمیٹی کی، ایم این اے، اور سب سے اہم بات کہ بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ مدلل قسم کی گفتگو، فکر انگیز قسم کی گفتگو ہوتی ہے آپ کی. محترمہ غزالہ سیفی صاحبہ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. غزالہ سیفی صاحبہ، کیسے دیکھتی ہیں آپ مقبوضہ جموں کشمیر میں ہندوستان 5 اگست 2019 کے بعد اپنے زہریلے ایجنڈے کو آگے بڑھاتے ہوئے اب بی جے پی کی جو رجیم ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ وہاں پر ایک ہندو چیف منسٹر لایا جائے، جموں کے اندر زیادہ نشستیں دے کے وہاں کی ڈیموگرافی کو چینج کر کے؟ آپ کیسے دیکھتی ہیں اس چیز کو؟ دیکھیے، جو ان کی غاصبانہ جو سوچ ہے اور جو ہندوستان سوچ ہے وہ پوری دنیا کے آگے اب چھپی ہوئی نہیں ہے، بلکہ کھل کے سامنے آ رہے ہیں اور بڑی بے دریغ دنیا کو دکھا رہے ہیں اپنا اصلی چہرہ، اپنا مکروہ چہرہ، اور جس میں وہ کشمیریوں کے حقوق کو سلب کرنے اور ان کی جو انفرادیت تھی اور ان کی جو حیثیت ہے اس کو ختم کرنے کی پے در پے حملے کر رہے ہیں. مگر شکر ہے اس بات کا کہ پاکستان جو ہے وہ ڈٹا ہوا ہے کشمیریوں کی مدد کرنے کے لیے اور کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دلانے کے لیے. جو ان کی جو ہندوستان سوچ ہے جس کے تحت انہوں نے یہ فیصلے شروع کیے، جس میں انہوں نے ان کا جو رائٹس، جو لینڈ کا جو تھا وہ بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کی، ڈیموگرافک چینج کی کوشش کی. آپ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو عملی جامہ پہنا دیں کہ تاکہ ہندوستان کا جو اٹل بھارت
ان کا جو ایک وہ سوچ ہے کہ جس میں تمام ہندو ہی راج کریں، تو مسلمانوں پہ ہندوؤں کا راج کرنے کی کوشش ہے، جو کہ نہ صرف یہ کہ غیر آئینی ہے، نہ صرف یہ کہ غیر انسانی ہے، بلکہ یہ ایک اخلاقیات کو تو خیر کیا یہ توجہ دیں گے، اخلاقیات ان کی قریب سے نہیں گزری اس وقت، اور یہ پے کوشش کر رہے ہیں کہ کشمیریوں جیسے ایک خوبصورت نیشن کو ڈسٹروائے کریں، اور جو یہ کامیاب نہیں ہوں گے جب اتنے لوگوں نے اپنا لہو دیا ہے، جوانوں نے، بوڑھوں نے، خواتین نے، بچوں نے، اور یہ مسلسل داستانیں چل رہی ہیں جسے کہتے ہیں نا سیکریفائس کی، تو وہ جائے گا نہیں جائے گی، اور یہ جہادی اور یہ کشمیری جن کے اوپر قبضہ کر رہے ہیں وہ کر نہیں پائیں گے یہ لوگ انشاءاللہ۔ یہ اپنی منہ کی کھائیں گے، اور منہ کی بھی نہیں کھائیں گے بلکہ کالا منہ کر کے وہاں سے دکھائے جائیں گے۔ محترمہ غزالہ سیفی صاحبہ، مقبوضہ جموں کشمیر، فلسطین، اس سمیت دنیا میں جتنے بھی حل طلب تنازع ہیں، اس حوالے سے پاکستان کی ایک قرارداد بھی اقوام متحدہ میں منظور کی گئی ہے۔ 72 سے زائد ممالک نے جو ہے اس کے حق میں ووٹ دے کے اس کو منظور کیا ہے، جس میں یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ جو نیشن جہاں پہ رہتی ہے، جہاں کے لوگ ہیں، اس زمین کے اوپر وہاں کے باسیوں کا حق ہے۔ کیا ہندوستان جو ہے اس کے کانوں پہ یہ مہذب دنیا کی قراردادوں کی یہ جو لے ہے، یہ جو میوزک ہے، اس کو سنائی نہیں دے رہا کیا؟ دیکھیے اس کی ٹیون جو ہے وہ بہت ہائی ہو گئی ہے اس میوزک کی وجہ سے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ ان کو سنائی نہ دے رہا ہو، بلکہ ان کے لیے یہ جو جنگ کا قبل ہے یہ بچ چکا ہے ان کے خلاف۔ انٹرنیشنل کمیونٹی نے، جس میں 72 ممالک نے مل کے فیصلہ کر دیا ہے، جس میں کشمیر جو ہے وہ سب سے زیادہ اگریڈ کشمیر ہے، فلسطین ہے، اور یہ انیشیٹو جو ہے یہ پاکستانی حکومت جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے پرائم منسٹر عمران خان کی طرف سے انیشیٹ ہوئی، فورن منسٹر نے اس پہ کام کیا، پاکستان کی پوری کمیونٹیز جو ہیں وہ کشمیریوں کے ساتھ ہیں، اور یہ جو بج رہا ہے نا، طبل جو بج رہا ہے ان کے خلاف، یہ میرے خیال میں ان کو نظر بھی آ رہا ہے، سنائی بھی دے رہا ہے، اور یہ اس سے کافی میرے خیال میں، کیونکہ یہ ڈرپوک قوم ہے، ڈرنے والے لوگ ہیں، یہ اتنے بہادر نہیں ہیں جو کمزوروں کو کے اوپر ہاتھ اٹھاتے ہیں، جو لوگوں کو بند کرتے ہیں اور بچیوں کو اور ماؤں بیٹیوں کو ریپ کرتے ہیں، وہ کون سے بہادر لوگ ہو سکتے ہیں؟ بہادر تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو میدان جنگ میں کھڑے ہو کے سینہ بسینہ لڑتے ہیں۔ ان میں وہ بہادری نہیں ہے، ان کو رات کے وقت حملے کرنے ہوتے ہیں، انہوں نے رات کے وقت قبضے کرنے ہوتے ہیں۔ تو اس وقت انٹرنیشنل کمیونٹی کو ان کا اصلی چہرہ نظر آ گیا ہے، اور ان کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ جو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ہے اور رائٹ آف لینڈ ہے، وہ انہی کا ہے جو اس خطے کے اندر محصور اور بند کیے گئے۔ ریڈیو فورم وتھ جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان میں ہمارے جو اینالسٹ ہیں، تجزیہ کار ہیں، جیو جنگ نیوز سے راجہ حبیب اللہ خان آپ سے سوال کریں گے۔ محترمہ غزالہ صافی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ محترمہ، وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب، جنہیں سفیر کشمیر بھی کہا جاتا ہے، اور پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں کئی دہائیوں کے بعد سلامتی کونسل کا کشمیر پہ اجلاس بلوایا گیا، اور ابھی چند دن پہلے جو ہے وہ پاکستان کی طرف سے جو قرارداد کہ خدا رادیت پیش کی گئی، اسے 72 رکن ممالک جو ہیں انہوں نے اتفاق رائے سے منظور کیا، لیکن اس سب کے باوجود اقوام متحدہ جو ہے وہ دوسری عالمی جنگ کے بعد جو ہے وہ کمزور اقوام اور ممالک کے تحفظ کے لیے مرز وجود میں آیا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود اتنا درینہ مسائل ہیں فلسطین کے، کشمیر کے، یہ حل نہیں ہو سکے۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیے یہ واقعی بہت افسوس کی بات ہے، مگر جب دستک تو وہیں دی جائے گی جو عدالتیں بنی ہوئی ہیں، دستک تو وہیں، شور تو وہیں ہوگا جہاں سے بات پھیلنی ہے، جنہوں نے ذمہ داری لی ہوئی ہے اور جو ٹھیکیدار ہیں امن کی، تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم کوئی اور چیز بنائیں اور کوئی اور آرگنائزیشن بنائیں۔ ایک آرگنائزیشن ہے جس نے ذمہ داری لی، اور اسی وقت پاکستان بھی بن رہا تھا، یہ یونائیٹڈ نیشنز بھی بن رہی تھی، اور بہت ساری قراردادیں بھی منظور ہو رہی تھی،
جس میں شروع کے قراردادوں کے اندر ہی یہ بات طے ہو گئی تھی کہ کشمیریوں کو ان کا حق ارادیت دیا جائے گا. اور اگر یہ آرگنائزیشن جو کہ تمام ممالک کے اندر امن اور آشتی پھیلانے کے لیے ہے تو پھر ان کی ذمہ داری بنتی ہے اور ہم ادھر دروازہ کھٹکھٹائیں گے تاکہ عوام کو یہ پوری دنیا کو یہ نظر آئے, تمام نیشنز کو یہ نظر آئے کہ یہ اپنا کردار صحیح سے ادا کر رہے ہیں کہ نہیں. آنکھ کھولنے کے لیے بھی انہی کے دروازے پہ ہمیں دستک دینی پڑے گی. ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ اصلی چہرے سب کے سامنے آ جائے. محترمہ غزالہ سیفی صاحبہ, ہندوستان اپنے نفیریس ڈیزائنز کے تحت, زہریلے پروپیگنڈے کے تحت ہمیشہ پاکستان کے خلاف بات کرتا تھا کہ پاکستان جو ہے ٹیررزم کو ایکسپورٹ کر رہا ہے. لیکن اب سچویشن یہ ہے, عرصہ دراز سے ہندوستان نے باڑ بھی لگائی ہوئی ہے ایل او سی کے اوپر, ان میں بجلی کا کرنٹ بھی چھوڑا ہوا ہے, اور اس کے باوجود مقبوضہ جموں کشمیر, انڈین انلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں کشمیری وہاں پہ مظلوم جو ہیں وہ اپنی آزادی کے حق سے دستبردار نہیں ہو رہے, بلکہ ان کی جو آوازیں ہیں بلند سے بلندتر ہوتی جا رہی ہیں مظالم کے باوجود. تو یہ جو انڈیجنس موومنٹ ہے, اس حوالے سے تو ہندوستان جو ہے اب دنیا کو مزید دھوکہ نہیں دے سکتا. بالکل نہیں دے سکتا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان آوازوں میں تمام پاکستانی بچے, ماؤں, بہنوں, بیٹیوں, بزرگوں اور جوانوں کی آوازیں بھی شامل ہیں. اور ہم اس آواز کو اتنا میگنیفائی کریں گے انشاءاللہ کہ دنیا کو پتہ چلے کہ ایک قوم کو جو کہ پوری اپنی انفرادیت کے ساتھ اپنے خطے میں موجود تھی, اس کو کس طرح سے انہوں نے جسے کہتے ہیں نا کالے قانون رائج کر کے اور کالے طریقے اور فوج کو نافذ کر کے ان افراد کی جو کہ ایک سکون کی زندگی گزارتے تھے اور جو جنت کہلاتا تھا کشمیر, اس کو انہوں نے جہنم بنانے کی کوشش کی ہے. اس میں ہم سب کی آواز شامل ہے. اس میں پرائم منسٹر, اس کے عمران خان جو ہے وہ اس کے سفیر ہیں, اور ہمارے سفیر جو ہیں شاہ محمود قریشی, انہوں نے ہر کونے میں جا کے آواز پھیلائی ہے. انشاءاللہ کشمیری اپنا حق حاصل کریں گے, وہ اپنے خطے میں سکون سے رہیں گے, اور یہ بہت جلد وقت آ رہا ہے کیونکہ جو موومنٹ ہے وہ بجائے دبنے کے اور سٹرونگ ہو گئی ہے. غزالہ سیفی صاحبہ, میں چاہوں گا ہمارا پروگرام چونکہ مقبوضہ جموں کشمیر میں بہت ہی ذوق و شوق سے ہمارے بہن بھائی سنتے ہیں, میں چاہوں گا کہ آزاد فضاؤں سے ایک آزادی کی علم بردار کشمیر کمیٹی کی ممبر اور کشمیریوں کی پشتی بان بیٹی جو ہیں غزالہ سیفی, انہیں پیغام دیں جرأت کا, ہمت کا. میری پیاری بہنوں, بیٹیوں, بھائیوں, بزرگوں, سب آپ لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ ہمت نہ ہارنا, تمہارے ساتھ ہم کھڑے ہیں. ہم اس خطے اور کونے کونے میں آپ کا پیغام پہنچا رہے ہیں اور پہنچائیں گے. اور جتنی زور اور طاقت سے آپ اس یہ جو بدماشی ہے اور جو غلط اقدامات ہیں اس کے خلاف آپ آواز اٹھا رہے ہیں, ہم بھی اتنی ہی شدت سے آپ کے ساتھ موجود ہیں اور ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. بالکل نہ گھبرانا, تمہاری بہنیں اور تمہارے بھائی اور تمہارے تمام پاکستانی عوام جو ہے وہ تمہارے ساتھ کھڑے ہیں. محترمہ غزالہ سیفی صاحبہ, آپ نے مقبوضہ جموں کشمیر کے بہن بھائیوں کو, بچوں کو ایک بہت خوبصورت پیغام دیا کہ سحر قریب ہے اللہ کا نام لے ساکی. بہت خوبصورت بات کہی آپ نے, بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو ویری مچ گفتگو کرنے کا. بہت شکریہ جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. راجہ حبیب اللہ خان صاحب, کیا کہتے ہیں, محترمہ غزالہ سیفی صاحبہ نے بڑی مدلل گفتگو کی ہے اور بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے, انہوں نے, کیا کہیں گے آپ؟ جی, محترمہ نے, میں سمجھتا ہوں کہ اچھا خاصا انہوں نے کشمیر ایشو کے حوالے سے اور یونائٹڈ نیشن کے حوالے سے اور بھارتی چالوں کے حوالے سے بڑی کھل کے انہوں نے بات کی, ٹاپک کا احاطہ کیا. اور پھر جو انہوں نے کشمیریوں گھبرانا نہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کا پیغام جو ہے وہ ہم ہر جگہ پہ جو ہے وہ ہر کونے میں جو ہے وہ پہنچا رہے ہیں. تو انصار صاحب, آزادی کی تحریکوں میں
جو ہے وہ ایسے موڑ بھی آتے ہیں, مشکلات بھی آتی ہیں, اور کبھی ایک قدم آگے ہونا پڑتا ہے, کبھی 2 قدم پیچھے بھی ہونا پڑتا ہے حالات و واقعات کے مطابق, لیکن مستقل مزاجی جو ہے اور اپنے عزم پہ, اپنے نظریے پہ قائم رہنا, اور مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام جو ہیں انہوں نے اپنے عمل سے ثابت کیا ہے کہ وہاں 9 لاکھ بھارتی فوج ہیں ان کی موجودگی میں. دنیا کا سب سے زیادہ ملیٹرائزڈ زون جو جی اقوام متحدہ کی قراردادوں کی بھی نفی ہے کہ آپ ایک چھوٹے سے خطے میں جی جی اتنی فوج نہیں رکھ سکتے, یہ سویلین آبادی کے حقوق کو کمپرومائز کرتا ہے. بالکل. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا انہوں نے ایک واضح پیغام دیا ہے. جی بڑھتے ہیں جناب اگلے مہمان کی جانب اور ان سے گفتگو کرتے ہیں, ان کی اوپینین لیتے ہیں آج کے موضوع پر. جی سامعین, اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ایک انتہائی معتبر وائس حارث حلیق صاحب, جنرل سیکرٹری ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان. حارث صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. حارث حلیق صاحب, کیسے دیکھتے ہیں آپ ہندوستانی زہریلی سازشیں اور حق خود ارادیت کشمیریوں کا, مظلوم کشمیریوں کا, اس وقت ہندوستان ڈیموگرافی چینج کرنے کی سازش کر رہا ہے جموں کے اندر, وہاں پہ 6 سیٹیں ایکسٹرا دے کے کوشش کی جا رہی ہے کہ بی جے پی وہاں پر ہندو جو ہے ایک چیف منسٹر جو ہے اس کو پلان کر رہی ہے آگے لانے کا. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو سر؟ جی بہت بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ تحریک جو کشمیر کی حق خود ارادیت کی تحریک ہے یہ 90 سال سے جاری ہے, اور اب تک اگر یہ تحریک ماند نہیں پڑی تو اس قسم کے جو اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے مودی سرکار, اس کے نتیجے میں یہ تحریک مزید مضبوط ہوگی. تو ایک طرف تو ظاہر ہے کہ تشویشناک صورتحال ہے, انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی صورتحال بھی تشویشناک ہے, خاص طور پر جو 5 اگست کا جو ان کا فیصلہ ہے 2 سال پہلے کا, اس کے بعد تو یہ بہت ہی تشویشناک ہو گئی ہے, اور پہلے بھی تھی تشویشناک. میں تو اس کو دیکھتا ہوں کہ 1931 سے یہ شروع ہوئی ہے تحریک جامع مسجد کے باہر سے سری نگر کے, اور یہ 90 سال سے جاری ہے, یہ کوئی نئی تحریک نہیں ہے. تو یہ اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈے ان کی عالمی طور پہ مذمت کی جانی چاہیے, اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کو زیادہ اس وقت مستعد ہونے کی ضرورت ہے, اور ساتھ ساتھ کشمیر کے جو سیاسی جماعتیں, سیاسی گروہ ہیں مختلف مکاتیب فکر کے, ان کے ساتھ بھی روابط بڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ اس صورتحال کو عالمی سطح پر انفلوئنس کیا جا سکے. اس چیز کو آپ دیکھتے ہیں, اس چیز کو آپ آرگنائز کرتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بین الاقوامی سطح پر بھی جتنے ادارے ہیں جو کہ انسانی حقوق کے علم بردار ہیں, کیا ان پر بھی جموں کشمیر کی یہ جو مزری ہے, جو ہندوستانی جرائم ہیں, یہ ڈاکومنٹ ہو رہے ہیں وہاں پہ؟ دیکھیں ادارے تو ڈاکیومنٹ کر رہے ہیں. اگر آپ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی, ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹس دیکھیں, ہمارا مینڈیٹ تو ہندوستان نہیں ہے, ہم تو پاکستان میں کام کرتے ہیں, لیکن جو ہیومن رائٹس واچ کی یا ایمنسٹی انٹرنیشنل کی یا انٹرنیشنل فیڈریشن آف ہیومن رائٹس کی آپ رپورٹس دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ یہ ساری چیزیں ڈاکیومنٹ بھی ہو رہی ہیں اور ادارے آواز بھی اٹھا رہے ہیں. مگر جو انسانی حقوق کی عالمی تنظیمیں یا ادارے ہیں, ان کا اس میں ایک آواز اٹھانے کا اور لوگوں تک اپنی بات پہنچانے کا کردار, اور عالمی جو ضمیر ہے اس کو جگانے تک کردار تو ہو سکتا ہے, مگر بنیادی فیصلہ ریاستوں کو کرنا ہوتا ہے. اقوام متحدہ کو بنیادی فیصلے کرنے ہیں جو کہ ریاستوں کا ایک اجتماع ہے, اور ریاستوں کو جو باثر ریاستیں ہیں, باثر مغربی ریاستیں ہوں یا باثر مشرق بعید کی ریاستیں ہوں, ان کو اس بات پر بھارت کو راغب کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ان کشمیر میں اور دیگر جو علاقے ہیں اس کے جو نارتھ ایسٹ ہے بھارت کا, اس میں جو جاری اس قسم کی ایفسپا ہے, آرم فورسز اسپیشل پروویژن ایکٹ, اور دیگر جو قوانین ہیں جو انسانی حقوق کی پامالی کا جواز بنتے ہیں, ان سب کو ختم کیا جائے, اور فوری طور پر لوگوں کا جو استفاق کا حق ہے اور خود اختیاری کا حق ہے وہ تسلیم کیا جائے. تو اس میں عالمی ریاستوں کا کردار جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت کمزور اور بہت تکلیف دہ نظر آتا ہے, افسوسناک ہے وہ. جناب حارث حلیق صاحب, یہاں پر ہمارے ایکسپرٹ جو ہیں, تجزیہ کار, اینالسٹ روزنامہ جنگ اور جیو نیوز سے راجہ حبیب اللہ خان آپ سے سوال کریں گے. حارث حلیق صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. حارث حلیق صاحب, ابھی جو چند روز قبل یونائٹڈ نیشن میں پاکستان نے جو قرارداد پیش کیا کہ خود ارادیت کی, اسے 72 رکن ممالک جو ہیں انہوں نے اس کی تائید کی اور وہ اتفاق رائے سے منظور ہوئی ہے.
سفارتی سطح پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کشمیر کے حوالے سے یا جو کمزور اقوام یا ممالک ہیں ان کے حوالے سے یہ کس حد تک سود مند ثابت ہوگی؟ دیکھیے سفارتی سطح پر کام تیز کرنے کی ضرورت ہے. یہ قرارداد ہمیں فوری طور پر لانی چاہیے تھی. اس کے لیے گراؤنڈ بنانا بھی ضروری تھا. میں سمجھتا ہوں اس بات کو, کیونکہ جو سفارتی معاملات ہوتے ہیں وہ راتوں رات نہیں ہوتے. مگر جہاں امریکہ کو یا مغربی قوتوں کو راتوں رات کوئی فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے تو اقوام متحدہ کا خصوصی اجلاس بھی طلب کر لیتے ہیں. تو بنیادی طور پر پاکستان کو دباؤ بڑھانا چاہیے. یہ خوش آئند بات ہے جو 72 ملکوں نے یہ قرارداد پاس کی ہے. انسانی حقوق کے حوالے سے چونکہ حارث علیق صاحب آپ کا کام جو ہے ایسا کام ہے جو کہ بین الاقوامی سطح پر ایک آفاقی اہمیت رکھتا ہے, تو انسانی حقوق کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ جو پیلٹ گنز, اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر مختلف قسم کے کیمیکلز یوز کیے گئے نوجوانوں کے اوپر, بچوں کے اوپر, چھوٹی سے چھوٹی وہاں پر بچی جو ہے جس کی عمر 3 ماہ ہے وہ بھی سفر ہوئی مقبوضہ جموں کشمیر میں. وہاں پر نوجوانوں کو گھروں سے اٹھا لیا گیا, غائب کر دیا گیا, اور جو آپ نیم کر سکتے ہیں جتنے جرائم ہیں, جنگی جرائم, ان کا ارتکاب کیا ہندوستان نے. کیا سمجھتے ہیں ہندوستان کے اندر بھی کوئی ایسی مہذب وائسز ہیں, ذہن ہیں کہ جو ان جرائم کو تسلیم کر کے ہندوستان کی اس حکومت کو انہیں بتائیں کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں؟ دیکھیں ہندوستان کی جو ذرائع ابلاغ میں ان کا جو ایک روشن خیال اور پروگریسو طبقہ ہے, اور جو ہندوستان کی سول سوسائٹی ہے, جو ایک روشن خیال سول سوسائٹی ہندوستان میں بہرحال ہمیں ماننا چاہیے, تسلیم کرنا چاہیے موجود ہے, وہ مسلسل اس پر آواز اٹھاتی رہی ہے. وہاں پہ صحافیوں کو اپنے ملک کے اپنے صحافیوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے. وہاں جو ان کا اپنا کمیشن ہے جو کہ بھارت کا اسٹیٹیوٹری باڈی ہے ہیومن رائٹس کا کمیشن, اس کو پوری طرح ہر علاقے تک رسائی نہیں ہے. وہاں کے پارلیمان کے لوگوں کو, ان کی جو اپوزیشن کی جماعتیں وہاں پہنچی تھیں 5 اگست کے بعد, ان کو ایکسس, ان کو رسائی نہیں دی تھی. تو یہ تو بالکل وہاں آوازیں ہیں, مگر فرق اس صورت میں پڑے گا چونکہ یہ ایک نیو فسٹائی, میں اس کو کہتا ہوں, یہ ایک نیو فاشسٹ سرکار ہے جو اس وقت بھارت پہ مسلط ہے. اور اس سے بات کرنے کے لیے جب تک اس کے جو معاشی مفادات ہیں, جب تک ان کو چیلنج نہیں کیا جائے گا, اور وہ چونکہ بھارت ایک بہت بڑی عالمی منڈی کی معیشت ہے دنیا میں, بھارت کی جو مڈل کلاس ہے اس کی آبادی یورپ سے زیادہ ہے, تو اتنی بڑی کنزیومر مارکیٹ ہے, تو اس لیے بہت سے ممالک سر سے نظر کرتے ہیں کشمیر سے, اور اپنے معاشی مفادات کے حصول کے لیے وہ دباؤ نہیں ڈالتے جو کہ دباؤ ڈالنا چاہیے. مطلب پاکستان جو ہے, پاکستان اپنی ماضی کی جو بھی ہماری پالیسیز رہی اور جو بھی ہم جن مسائل کا شکار رہے, مگر ہمارے اوپر تو FATF بھی لاگو ہے, ہماری IMF سینکشنز بھی سخت سے سختر کی جا رہی ہیں, مگر بھارت پر اس قسم کا کوئی دباؤ دیکھنے میں نہیں آتا. تو بنیادی طور پہ اندرونی آوازیں ہیں, لیکن یہ فرق جو فیصلہ ہونا ہے وہ بین الاقوامی دباؤ سے ہی ہونا ہے. جی, یہاں پہ حارث علیق صاحب ایک اور میں آپ کے علم میں بات لانا چاہوں گا, یقیناً پہلے بھی شاید آپ اس حوالے سے بات کر چکے ہوں گے کہیں نہ کہیں پہ. ہندوستان نے مقبوضہ جموں کشمیر میں جب یہ کرونا کی 1st, 2nd, 3rd, 4th اسٹرائک ویوز آئیں تو وہاں پہ کشمیریوں تک علاج معالجے کی سہولت کو بھی پہنچنے نہ دیا گیا, اور وہ بچے کے جن کے والدین وفات پا گئے ان بچوں کو اب ہندوستان میں فروخت کیا جا رہا ہے. اس پہ آپ کیا کمنٹ کریں گے سر؟ کشمیری بچوں کی فروخت. تکلیف ہوتی ہے اس طرح کی باتوں پہ, کامنٹ کیا جا سکتا ہے, تو سراسر ظلم اور بربریت ہے, اور اس پہ ایک تکلیف ہی ہو سکتی ہے کسی بھی ذی شعور انسان کو, بے شک وہ انسانی حقوق کا دفاعکار ہو یا نہ ہو. اور بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ وہ 40 لاکھ لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اگر 7 لاکھ فوج بیٹھی ہوگی, اور اس کے بعد آپ اس سے اندازہ یہ لگا سکتے ہیں کہ پبلک سینٹیمنٹ وہاں کہاں ہے, یعنی وہاں کیا عوامی رائے اس وقت کیا ہے جس کو دبانے کے لیے اتنی بڑی تعداد میں آپ کو موبلائز کرنی پڑی فوج. تو ظاہر ہے کہ یہ تو ظلم بربریت, اور اگر آپ اس کو پوری ریاست کو جیل خانہ بنا دیں گے, اور اس کو تو خیر اب تقسیم بھی کر دیا ہے بھارت نے, تو اس کی جو اس پہ غربت, مفلسی, یہ ناانصافی, یہ سب چیزیں بڑھ جائیں گی. یہ تو ایک بالکل فطری اس کا نتیجہ ہے جو ہوا ہے. جناب حارث علیق صاحب, ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے جنرل سیکرٹری ہیں آپ. ہمارے اس وقت صوتی لہریں جو ہیں مقبوضہ جموں کشمیر میں بہن بھائی بہت عقیدت کے ساتھ سنتے ہیں. میں چاہوں گا کہ آزاد فضاؤں سے انہیں ہمت کا کوئی پیغام دیں, استقامت کا پیغام دیں, تاکہ ان کے حوصلوں کو مہمیز ملے. جی, اس میں
دیکھیں بنیادی طور پر تو بات یہی ہے کہ یہ ایک بہت طویل صبرآزما جدوجہد ہے، مگر ایسی جدوجہد کبھی ناکام نہیں ہوتی. انشاءاللہ تعالیٰ. بہت بہت شکریہ جناب، بڑی مہربانی. بہت شکریہ، بہت شکریہ. جی جناب راجہ حبیب اللہ خان صاحب، حارث حلیق صاحب نے جو باتیں کی، ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے جنرل سیکرٹری، کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ جی انصاری صاحب، ان کا جو کہنا ہے وہ بالکل بجائے ہے. اسپیشلی ایمنسٹی انٹرنیشنل جو دیگر انسانی حقوق کی عالمی تنظیمیں ہیں، وہ بھی یہ جو مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے اسے وہ کوٹ کرتی ہیں. لیکن بدقسمتی سے جس طرح کہ انہوں نے کہا کہ یہ دنیا کی بڑی مارکیٹ ہے بھارت جو ہے، اور جو لوگوں کے جو دیگر ممالک ہیں، یورپ ہے یا دیگر ممالک ہیں، ان کے جو انٹرسٹ ہیں وہاں پہ بزنس کے، جب تک وہ جو انٹرسٹ ہیں انہیں جو وہ زک نہیں پہنچے گی، تب تک یہ فاسسٹ گورنمنٹ جو ہے وہ اس کا رویہ جو ہے اس میں تبدیلی نہیں آ سکتی. وہ ممالک کے جو پاکستان میں جہاں پہ مختلف لیبر کام کر رہی ہوتی ہے، پورے پاکستان میں، چاہے فیصل آباد سے لے کے کراچی، لاہور، گجرانوالہ، سیالکوٹ، وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ آپ جناب وہاں پہ انڈر ایج لیبر نہیں ہونی چاہیے. جو وہاں پہ پرچیز کر رہے ہوتے ہیں مختلف کمپنیز، جو آ کے دیکھتے ہیں جی کہ لیبر کی تنخواہیں وہاں پہ بہتر ہیں، ان کے ساتھ کوئی غیر انسانی سلوک تو نہیں ہو رہا. تو یہی رولز جو ہیں ہندوستان پہ بھی اپلائی ہونے چاہیے نا. یقیناً کیوں نہیں جی، لیکن یہ امتیازی سلوک ہے. اسی وجہ سے تو آپ دیکھیں نا کہ 1931 سے چلنے والی جو تحریک ہے، اور نصف ملین سے زائد جو ہیں لوگ اپنی جانوں کے نذرانے اور عصمتوں کے نذرانے جو ہے وہ دے چکے ہیں. لیکن اس کے باوجود یہ کیونکہ یہ لوگوں کے انٹرسٹ ہی وہ اس طرح کے ہیں کہ وہ سچ بات جو ہے وہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے اپنے ذاتی فائدے کی خاطر. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح آپ نے کہا. یہاں پہ بڑھتے ہیں جناب ہم اپنے اگلے مہمان کی جانب، اور ان سے گفتگو کرتے ہیں حق خود ارادیت اور بھارتی سازشیں. جی سامعین، اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمد خان صاحب نے. بریگیڈیئر محمد خان صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں 5 اگست 2019 کے بعد سے لے کر اب تک مودی کی جو فاشسٹ سرکار ہے وہ مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر ڈیموگرافی تبدیل کرنے کے لیے سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھ رہی ہے، اور اب انہوں نے اگلا کام جو کیا ہے کہ جموں کے اندر وہ 6 سے زائد نشستیں دے کر وہاں پر ہندوستان کا جو اس وقت جو سلوگن ہے، جو ان کا مشن ہے کہ وہاں پر چیف منسٹر جو ہے وہ ہندو وہاں پر لایا جائے، اور ہندوستانی مائنورٹی جو ہے اس کو میجورٹی کے اوپر جو ہے وہاں پہ مسلط کیا جائے. بہت اچھا کوشچن آپ کا. میں اس سے یوں کہوں گا کہ ایکچولی جو ڈیموگرافک چینجز کی ایک ہسٹری ہے مقبوضہ کشمیر میں، اور جو صوبہ جموں ہے اس میں جب 1947 میں تقریباً 6 لاکھ مسلمان کو وہاں سے نکالا گیا. جموں کے بیسیکلی 3 ضلع تھے، جس میں جموں، اودھمپور اور کٹھوا. ان 3 ضلعوں میں ہندوستان مقبوضہ کشمیر میں ہندوؤں کی آبادی تھی، اور باقی جو 3 ضلع تھے جس میں راجوری ہے، جس میں ڈوڈا تھا، اور پنچ، جس میں مسلمان کی آبادی تھی. ہم نے دیکھا کہ چند سال پہلے ہندوستان نے 4 ضلع اور بنا دیے، ٹوٹل 10 ضلع جموں کے کر دیے، اور وہ اس طرح بنایا کہ مسلمانوں کی آبادی کم کر کے دکھائی جائے اور ہندوؤں کی آبادی زیادہ ہے. وہاں تو پاپولیشن کا پروپورشن پہلے ہی چینج کر چکے، لیکن اب کی بار جو 5 اگست 2019 میں جو تبدیلی لائے، جو جموں اینڈ کشمیر ری آرگنائزیشن ایکٹ لائے، اس میں ہندوستان نے یہ کیا کہ وادی کی آبادی کو چینج کرنے کا منصوبہ بنایا، اور اس کے لیے طریقہ کار یہ بنایا کہ وہ ریفیوجیز، جو ہندو ریفیوجیز تھے، جو اس وقت ویسٹ پاکستان سے 1947 میں مائگریٹ کر کے گئے تھے، اور کچھ اور نان کشمیری ہندو تھے، ان کو مختلف علاقوں سے اٹھا کے وادی میں آباد کیا جا رہا ہے. یہ جو آپ کریم ٹاؤن دیکھ رہے ہیں، یہ جو آپ کرفیو دیکھ رہے ہیں، جو سیکھ دیکھ رہے ہیں، اس سارے مقصد یہ ہے کہ کشمیری بازاروں سے دبے گئے اور ان کی زمینوں پہ، ان کے علاقوں پہ مختلف ہندو آ کے قبضہ کرتے رہے. اس کے لیے سب سے پہلا کام تو ہندوستان نے یہ کیا کہ مقبوضہ کشمیر کی جو ایڈمنسٹریشن تھی، جو پہلے کشمیری ایڈمنسٹریشن تھی، ان کو چینج کر کے وہاں سے ہندوستان کی ایڈمنسٹریشن لے آئے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی پوچھ گچھ لوکل کشمیریوں سے نہیں ہوگی، بلکہ ڈائریکٹ ہندوستان نئی دہلی سے ساری چیزیں کنٹرول کرے گا. ویسے بھی جو لیفٹیننٹ گورنرز ہیں دونوں یونین ٹیریٹوریز کے، یعنی لداخ کے بھی اور جموں اینڈ کشمیر کے بھی،
تو وہ لوگ تو ویسے ہی میں آپ کو کہوں کہ ایک آرمی کی اپائنٹمنٹ ہے، ساری چیز ہندوستان کی آرمی کے انڈر ہوا ہے، اور اس آرمی کی جو پلاننگ تھی اس کے جو آرکیٹیکٹ تھے وہ جو ریسنٹلی فوت ہوئے ہیں ایک ہیلی کاپٹر حادثے میں، جنرل بپن راوت ہے، یہ چیف آف ڈیفینس اسٹاف ہے، پہلے یہ چونکہ آرمی چیف تھے اور ایز آرمی چیف انہوں نے ایک اسٹریٹجی دی تھی جس کو بپن راوت اسٹریٹجی کہتے ہیں، اور وہ اسٹریٹجی یہی تھی کہ کشمیری جو بھی پاکستان کا نعرہ لگائے گا اس کو مار دیا جائے، اور جس کشمیری گھر کے اوپر پاکستان کا فلیگ ہو اس گھر کو جلا دیا جائے، یہ ڈیٹونیٹ کر دیا جائے۔ تو اب میں آپ کو بتاؤں کہ تقریباً 4 ملین کے قریب لوگوں کو جو کشمیری کمیونٹی مل چکا ہے، وہ جو گریجویٹلی کشمیر میں جا رہے ہیں، اور ڈوگرا اور خاص کر کے وہ جو پنڈت تھے، اب پنڈت میں آپ کو بتاؤں کہ پنڈت کو اس لیے اس وقت مقبوضہ آبادی سے نکالا گیا تھا تاکہ مسلمانوں کو الگ کر کے مارا جائے۔ اب پنڈت کو بھی واپس لایا جا رہا ہے، لیکن کشمیریوں کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ پنڈت آئے، اپنی زمین پہ آئے جو ان کی اوریجنل زمین ہے، لیکن ہندوستان یہ کر رہا ہے کہ وہاں پہ مختلف جگہوں پہ ان کے لیے فورٹیفائڈ گھر بنا رہا ہے تاکہ آبادی کا تلافظ چینج کرے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اسٹریٹجک طریقے سے پلاننگ یہ ڈیموگرافک آ رہی ہے مقبوضہ میں کہ جہاں میسو ہیومن رائٹس ہیں، جس میں جو 3 کے ٹاٹا ایک بڑا ایکسپیریئنس رہا، پھر اس کے بعد آرم فورس اسپیشل پاور ایکٹ ہے اور پھر پبلک سیفٹی ایکٹ ہے، اور بعض اوقات 2 سال تک یہ لوگوں کو حراست میں رکھ سکتے ہیں، پھر ٹارگیٹ سینٹر میں رہ جاتے ہیں اور وہیں سے پھر یہ فیک انکاؤنٹر کشمیری کو مروا دیتے ہیں۔ تو یوں یہ اسٹریٹجی ایک گریجویٹلی پروسیس ہے جس کے تحت ہندوستان پورے واضح جب ڈیموگرافی چینج کر لے گا اس کے بعد ہندوستان یہ سمجھتا ہے کہ اس کا ریپرکشنز ہے کشمیریوں کا یا کشمیریوں کی جو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی ڈیمانڈ ہے تو وہ خود بخود مان پڑ جائے گی۔ لیکن میں آپ سے گزارش یہ کروں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں ٹیمپریری ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے اس وقت مودی کی سرکار بڑی پاورفل ہے، لیکن وہ وقت بھی دور نہیں ہے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ ہندوستان کے مختلف حصوں میں بھی ادروائز جو ہندوستان کا انٹیگرل علاقہ ہے، اپنے علاقے میں بھی انہوں نے کچھ ایسے اقدامات کیے ہیں کہ مسلمانوں کو جو بنیادی شہریت ہے اس سے بھی دستبردار کر دیا ہے۔ لیکن آنے والے وقت میں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ مقبوضہ وادی میں یا ایون مقبوضہ جموں میں ہندوستان اس حساب سے اسٹرانگ ہو سکے گا۔ یہ وہ نان کشمیری ہندو جو مختلف علاقوں سے آ کے آباد ہوئے ہیں وہ اپنے آپ کو اسٹرینتھن کر سکیں گے، کیونکہ یہ جو ڈومیسائل کا حق ہے کشمیریوں کا یہ 1927 میں رائج ہوا تھا اور یہ محمد ہری سنگھ کے دور میں ہوا تھا۔ کشمیر کی زمین نان کشمیری نہیں لے سکتا، تو یہ چیز آرٹیکل 370 میں بھی اور اس کے بعد آرٹیکل 35A میں بڑی مضبوطی سے اس کو مربوط کیا گیا تھا، جو کہ 5 اگست 2019 کو ختم کیا گیا۔ جناب بریگیڈیئر محمد خان صاحب، یہاں پر سینئر تجزیہ کار راجہ حبیب اللہ خان آپ سے سوال کریں گے۔ بریگیڈیئر محمد خان صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بریگیڈیئر صاحب آپ کی بڑی گہری نظر ہے مقبوضہ کشمیر میں، جو وہاں کے حالات و واقعات ہیں بڑے آپ نے تفصیل سے بیان کیے۔ 1931 سے لے کے اب تک نصف ملین سے زائد کشمیری جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، ہماری بہنوں بیٹیوں کی عصمتیں پامال ہوئی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کشمیریوں کا یہ ایسا کیس ہے جو یونائٹڈ نیشن میں جو ہے وہ 1948 اور 1949 کی قراردادیں اس پہ منظور ہیں، اس کے باوجود کیا وجہ ہے کہ آج تک کشمیریوں کو انصاف نہیں مل سکا؟ دیکھیے یاد رکھیں کہ اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے، جو آپ نے فرمایا کہ نصف 500,000 کشمیری ابھی تک شہادت کا رتبہ حاصل کر چکے ہیں، کہ جو ایسٹ پنجاب کے لوگ تھے انہوں نے گھات لگا کے ان لوگوں کو مارا اور وہ اسٹیمیٹ 5,000 سے زیادہ ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ 1990 کے بعد یہ جو مقبوضہ وادی میں خاص کر کے اور باقی بھی پورے کشمیر میں جو رائج ہوا کشمیریوں کا ایک دفعہ پھر، تو اس میں بھی ابھی تک کے جو اسٹیمیٹس ہیں وہ 1.5 لاکھ کے قریب کشمیری جمع شہادت نوش کر چکے ہیں۔ بے شمار کشمیری بچے ایسے بھی ہیں جو آج تک جیلوں میں گل چل رہے ہیں جن کی صورت میں یا ادروائز جس میں بھی کہیں آپ کو آزادی کا جم نظر آیا تو ہندوستان نے اس کو قائم نہیں رکھا۔ اور ایون ہر ملک میں بھی بڑی ایسی تنظیمیں ہیومن رائٹس کی جو کہ باقی بات تو کرتی ہیں لیکن وہاں آ کے خاموش ہو جاتی ہیں۔ اب آپ نے پوچھا کہ کیا یو این ریزولوشن کی ساری چیزیں جو ہیں ان کے نتیجے میں کچھ ہونے والا ہے یا نہیں؟ دیکھیے میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ امیڈیٹلی کچھ ہوگا، یہ پاسبل اس لیے نہیں ہے۔ اس وقت جو طاقت کا توازن ہے وہ ہندوستان کے حصے میں ہے، وہ یوں ہے کہ 2 بڑی طاقتوں کا آپس میں ایک ٹکراؤ ہے، یعنی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا اور چائنا کا، اور ہندوستان جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا ساتھ دے رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ ان دونوں کے کنورجنسز ہیں، اسٹریٹجک کنورجنسز ہیں کہ چائنا کو کسی طرح بڑی طاقت نہیں بننا دینا، تو ظاہر ہے ہندوستان جب نہیں چاہتا کہ امریکہ کشمیر کے معاملے میں مداخلت کرے، کشمیریوں کے حق میں یا پاکستان کے حق میں فیصلہ کرے، وہ تو وقتی طور پہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن یاد رکھیں کہ انٹرنیشنل پاور پالیٹکس میں یوں ہوتا ہے
نہ تو ہمیشہ پکی دوستیاں ہوتی ہیں اور نہ پکی دشمنی ہوتی ہیں. آج کے دوست کل کے دشمن ہوں گے اور کل کے دوست آج کے دشمن کل کے دوست ہو سکتے ہیں. لہٰذا وقت آئے گا کہ کشمیریوں کو ان کا رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن ملے گا. اور یہ چیز میں آپ کو بتا دوں کہ کشمیریوں کی تاریخ تقریباً 5000 سال پرانی تاریخ ہے اور یہ کسی نہ کسی صورت میں یہ اسٹیٹ موجود رہی ہے. جناب بریگیڈیئر محمد خان صاحب، آپ نے قیمتی وقت دیا، گفتگو کی، آپ کا بہت بہت شکریہ. جی آپ کا شکریہ، بڑی مہربانی. راجہ حبیب اللہ خان صاحب، میں چاہوں گا یہاں پہ ہم پروگرام کو کنکلوڈ کریں. کیا کہیں گے آپ؟ جی انصار صاحب، آج جو ہمارا پروگرام ہے اس کا عنوان تھا کہ خدا رادیت اور بھارتی چالیں. اس حوالے سے ممبر کشمیر کمیٹی MNA محترمہ غزالہ سیفی صاحب اور جنرل سیکرٹری ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان RS خلیق صاحب اور ابھی ہمارے ساتھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمد خان صاحب گفتگو کر رہے تھے. آج کے حوالے سے اسپیشلی جو حال ہی میں پاکستان نے یونائٹڈ نیشن میں حق خدا رادیت کی جو وہاں پہ قرارداد پیش کی اور اسے اتفاق رائے سے منظور کر لیا گیا، جو کہ سفارتی سطح پہ ایک بڑا بریک تھرو سمجھا جا رہا ہے. اور جو اس وقت بھارت میں ڈی لمیٹیشن کمیشن جو ہے وہ اس وقت دورے پہ ہے اور وہاں جس طرح کہ پہلے 370 اور 35A کے خاتمے کے بعد اب وہاں جو ہے وہ کچھ 7 نشستوں کا اضافہ کیا جا رہا ہے. وہاں پہ الیکشن جو کٹھ پتلی وہاں پہ حکومت دوبارہ قائم کرنے کی، اسمبلی قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس میں 6 نشستیں جو ہیں وہ جموں کے لیے مختص کرنے کا پلان اور ایک ویلی کے لیے. تو یہ آج میں سمجھتا ہوں بڑے کھل کے بات ہوئی اور اس پہ جو ہمارے سننے والے ہیں وہی بہتر بتا سکتے ہیں کہ ہم کس حد تک اس میں کامیاب ہوئے ہیں. جی سامعین، آج کا انتہائی اہم پروگرام آپ نے سنا جس میں اہم شخصیات نے گفتگو کی اور انسانی ضمیر، انسانی سچائی، ویلیوز کے حوالے سے جو مقبوضہ جموں و کشمیر میں بسنے والے 8 ملین سے زائد انسانوں کے حقوق ہیں، ایکٹیو وائسز کی بات ہوئی. امید ہے کہ کشمیری بہت جلد اپنا یہ حق حاصل کریں گے. آخر کار ہم دیکھتے ہیں کہ جیت حق کی ہوتی ہے، جیت سچائی کی ہوتی ہے. جلد یا بدیر، خدا کے ہاں اندھیر نہیں. اللہ پاک مقبوضہ جموں کشمیر کے بہن بھائیوں کے لیے آسانی لائے اور آزادی کے سورج کو جلد از جلد طلوع کرے. انشاءاللہ ہم اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. راجہ حبیب اللہ خان، جنید انصاری اجازت چاہتے ہیں. فی امان اللہ، حافظ، گڈ بائے.